السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جس انسان سے بات کرنے کی عادت ہو جائے اور وہ بات نہ کرے تو پھر کیا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے میسیجز کرتے ہیں، اپنا دکھ اپنی تکالیف بیان کرتے ہیں کہ جی ہمیں کسی انسان کی بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے اور پہلے وہ ٹائم دیتا تھا، بات کرتا تھا، لیکن اب کچھ ٹائم سے وہ ہمیں اگنور کر رہا ہے، بہانے بناتا ہے کہ طبیعت نہیں ٹھیک، کام میں مصروف ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے اگنور کرنے کی وجہ سے ہمارا پورا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے۔ نہ تو ہمیں نیند آتی ہے، نہ ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے، نہ ہمارا کسی کام میں دل لگتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں، کوئی ایسی ٹرک بتائیں کہ وہ دوبارہ بات کرنا شروع کر دے، دوبارہ ٹائم دینا شروع کر دے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات کہ وہ انسان آپ کو اگنور کیوں کر رہا ہے، وہ آپ کو ٹائم کیوں نہیں دے رہا، کہیں نہ کہیں یہاں پر آپ کی غلطی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری کیا غلطی ہے۔ بہت سارے لوگ جب ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو وہ آپے سے جب باہر ہوتے ہیں نا، جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جن کا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، خود پر کنٹرول نہیں ہوتا، کہ وہ پرانے زمانے میں نا گاڑیوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا، پہلے تولو پھر بولو۔ مطلب پہلے سوچو کہ میں کیا بول رہا ہوں، پھر بولو، پھر اظہار کرو۔ لیکن آج کل لوگوں کو کیا پرابلم ہے کہ وہ پہلے بولتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا۔ جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایموشن میں انسان کو کبھی ڈیسیژن نہیں کرنا چاہیے۔ اس خوش فہمی میں آپ نے کہیں نہ کہیں اس انسان کو یہ بات بتا دی ہے کہ آپ کو اس سے بات کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ جب وہ انسان آپ سے بات نہیں کرتا تو آپ کتنا اس کا انتظار کرتے ہیں، کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ تو جس دن آپ نے اس کو اپنی ویکنس بتا دی، جس دن آپ نے اس انسان کو اپنی کمزوری بتا دی، اس کے بعد پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی ضلالت کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے آپ کو اگنور بھی کرنا ہے، آپ کو مینٹلی ٹارچر بھی کرنا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بتا دیتے ہیں نا، تو وہ انسان کے اندر جو ایک فرعون ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو کوئی بڑی چیز ہوں اور یہ بندہ جو ہے یہ میرا محتاج ہے۔ پھر اس لیے وہ آپ کو بار بار مینٹلی ٹارچر بھی کرتا ہے اور آپ کو اگنور بھی کرتا ہے۔ اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ صرف ایک سلیوشن ہے۔ اب جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں کہ بار بار آپ اس کو میسیجز کر رہے ہوں گے، بار بار کال کر رہے ہوں گے، اگر اس نے ایک نمبر سے بلاک کی ہے تو آپ کسی اور نمبر سے ٹرائی کر رہے ہوں گے، تو سب سے پہلے تو یہ غلطی کرنا چھوڑ دیں، بار بار میسیجز کرنا اور بار بار یہ بات اس کو بتانا، یہ بات جتلانا کہ آج کل آپ ٹائم نہیں دے رہے یا آپ اگنور کیوں کر رہے ہیں۔ یا اس طرح جتنا زیادہ آپ اس کو کہیں گے کہ آپ اگنور کیوں کر رہے ہیں یا ٹائم کیوں نہیں دے رہے، وہ اتنا آپ سے دور جائے گا۔ اب اس کا سلیوشن صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ نے بالکل خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ ایسا محسوس کروانا ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تکلیف ہوگی، آپ ہرٹ ہوں گے، بڑا مشکل ہوگا یہ لمحہ، لیکن اب یہ آپ کے اختیار میں ہے یہ چیز۔ کیا آپ ساری زندگی اسی طرح ذلیل ہونا چاہتے ہیں یا پھر تھوڑے دنوں کی تکلیف برداشت کر لینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی انسان کو اپنی اصلیت پتہ لگتی ہے نا، اس کو اپنا آپ پتہ لگتا ہے، پھر وہ بالکل لائن پر آ جاتا ہے۔ ایک تو جہاں پر آپ نے اس کو بہت زیادہ سوار کر لیا ہے، تو یہاں پر جب آپ اس کو سوار کرتے ہیں تو اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو خوبیاں لگنے لگتی ہیں، اور جتنا آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، جتنا آپ اس کو بڑھاتے ہیں، وہ اتنا اور زیادہ آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا زیادہ پھر وہ آپ کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ بالکل ویسے کا ویسا ہو جائے جس طرح کے پہلے تھا، تو پھر خاموشی اختیار کر لیں، کم از کم 30 دن کے لیے نو کانٹیکٹ رول کو فالو کریں۔ اور ان 30 دنوں میں آپ نے نہ تو اپنی واٹس ایپ ڈی پی چینج کرنی ہے،
نہ کوئی سیڈ سٹیٹس لگانا ہے اور نہ کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہے، بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ آپ سے رابطہ کرے تو پھر دوبارہ جو غلطی آپ نے نہیں کرنی، اس کو یہ نہیں بتانا کہ آپ تو کوئی جناب بڑے مشکل سے آپ کے دن گزر رہے تھے یا ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بالکل نارمل روٹین میں بات کرنی ہے، جس طرح ایک بندہ کسی ان نون پرسن سے بات کرتا ہے نا، اگر وہ کوئی بات پوچھ لے تو اس کو بتا دیا، بس دیٹس اٹ۔ اور یہاں پر کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی کنفیوژن آ رہی ہوگی کہ جی اگر وہ بندہ واپس نہ آیا تو پھر کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیار ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ اگر وہ آپ کا ہوا تو وہ واپس آ جائے گا، لیکن اگر وہ واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ یار یہ کیسی دوستی ہے، یہ کیسا تعلق ہے جس کو آدمی پکڑ کر رکھے اس طرح کہ کہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، کسی انسان کے اوپر کتنی ہی پابندیاں لگا لیں، لیکن جس نے جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، بنا بتائے ہوئے، بنا کسی مسئلے کے، بنا کسی جھگڑے کے، وہ چپ چاپ آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جس نے نہیں جانا ہوتا تو وہ آزادی میں بھی آپ کے پاس رہتا ہے۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی غلط انسان کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنے ایموشن ہرٹ کر رہے ہیں، یا صحیح انسان کے اوپر۔ اور جس بندے کو آپ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جس بندے کے زندگی میں آپ کی کوئی قدر، کوئی ویلیو، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ اس کے لیے اپنی زندگی کا سکون کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اور لاسٹ بات، کبھی بھی کسی انسان کو یہ حق مت دیجیے گا، کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں اتنا کنٹرول اپنا مت دیجیے گا کہ وہ جب چاہے کہ اب آپ نے ہنسنا ہے اور جب وہ چاہے وہ آپ کو رلا دے۔ ہمیشہ اپنی لائف کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔